بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانشین رسول، مخدوم اصحاب رسول، سسر رسول ادا، شناس مزاج نبوت، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فرکشی اور کنیت ابو قحافہ ہے۔ فتح مکہ کے روز آپ اسلام لائے، اللہ کے محبوب حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد بھی آپ زندہ رہے، ان کے وارث ہوئے۔ اسلام میں کسی خلیفہ کے بطور والد وارث بننے کا سب سے پہلے اعزاز آپ کو حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت فاروقی میں وفات پائی۔ آپ کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام محترمہ سلمہ اور کنیت ام الخیر ہے۔ اس کے معنی بھلائی ہی بھلائی کے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں آپ حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس پر مشرف با اسلام ہوئی، پھر مدینہ منورہ ہی میں اسلام پر ہی دنیا فانی سے رخصت فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال حضرت سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے جمادی الثانی 13 ہجری میں ہو چکا تھا۔ آپ کی ولادت، آپ عام الفیل کے 2.5 برس بعد مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ان 10 خوش نصیب اصحاب میں ممتاز مقام رکھتے ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال سے فرمایا، جو اس نومولود سے محبت رکھے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ، ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کا رنگ سفید تھا، دونوں رخسار اندر کو دبے ہوئے تھے، پیشانی ہمیشہ عرق آلود رہتی تھی، نظریں جھکا کر رکھتے تھے، بلند پیشانی تھی اور آپ مہندی لگایا کرتے تھے۔ آپ کی کنیت مشہور ابو بکر ہے، تو اس میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، ابو کے معنی ہے والا، جیسے ابو ہریرہ بلی والے۔ بکر کے معنی اولیت کے ہیں، ابو بکر کے معنی ہوئے اولیت والے۔ چونکہ آپ ایمان میں، ہجرت میں، حضور کی وفات کے بعد وفات میں اور قیامت کے بعد قبر کھلنے وغیرہ میں سب آپ ہی اول ہیں، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر کہا گیا۔ آپ کے القابات 2 بہت مشہور ہیں، ان میں عتیق اور صدیق۔ نیز عتیق وہ پہلا لقب ہے اسلام میں، سب سے پہلے اس لقب سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملقوب کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے کسی کو یہ لقب عطا نہیں کیا گیا۔ آپ کے عتیق لقب کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا۔ حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہنم سے آزاد ہو، تب سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عتیق ہو گیا۔ آپ حسن و جمال کے سبب بھی عتیق مشہور ہوئے۔ حضرت سیدنا لائث بن سعد، ام عمار بن یاسر، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چہرے کے حسن و جمال کے سبب بھی عتیق کہا گیا۔ دوسرا لقب آپ کا ہے صدیق۔ اللہ نے آپ کا نام صدیق رکھا۔ حضرت نبع حبشیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اے ابو بکر، بے شک اللہ رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک بھی آپ صدیق ہیں۔ جب احد پہاڑ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں۔ حضرت جبریل امی علیہ السلام کے نزدیک بھی آپ صدیق ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، جب میری قوم مجھ پر تہمت لگائے گی اور میری تصدیق نہیں کرے گی تو سیدنا جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ کی قوم آپ پر تہمت لگائے گی تو کیا ہوا، ابو بکر ہیں، وہ تو آپ کی تصدیق کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں قبول اسلام کی۔ حضرت اسلام لانے سے قبل ایک بہت بڑے تاجر تھے۔ ملک شام میں ایک مرتبہ آپ تجارت کی غرض سے گئے تو آپ نے رات کو ایک خواب دیکھا، چاند اور سورج آسمان سے ان کی گود میں اتر آئے ہیں اور آپ نے ان دونوں کو سینے سے لگا لیا اور اپنی چادر مبارک اپنے اوپر لے لی۔ آپ بحیرہ راہب کے پاس پہنچے اور آپ نے اس سے یہ خواب سنایا تو اس نے کچھ سوال کیے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں مکہ سے آیا ہوں۔ دوسرا سوال، آپ کس خاندان سے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ تیسرا سوال، آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میں ایک تاجر ہوں۔ تو راہب نے سوالات کے جوابات سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے خواب کو حقیقت بنا کر مشاہدہ میں اس طرح لائے گا کہ تمہاری قوم میں ایک نبی کو مبعوث فرمائے گا، تم اس کی حیات میں وزیر اور اس کے وصال کے بعد خلیفہ بنو گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی غیب دان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ حاضر ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ کوئی آپ معجزہ دکھائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو ملک شام میں دیکھا ہے وہ معجزہ کیا کم ہے؟ یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت بھرے انداز میں معانقہ کیا اور آپ کی نورانی پیشانی کو بوسہ دیا اور زبان سے کلمہ شہادت پڑھ کر آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ آپ کی چار پشتیں صحابی ہیں اور یہ ایک ممتاز مقام آپ رکھتے ہیں۔ آپ کے والد حضرت ابو قحافہ عثمان، ابو بکر عبداللہ بن عثمان، عبد الرحمن بن ابو بکر، محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ چار آپ کی پشتیں صحابی ہیں۔ آپ اسلام سے قبل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گہرے دوست تھے۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے قبل بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست تھے اور کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا کہ حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر پر تشریف نہ لاتے ہوں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں ایمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کلمہ توحید آپ کے رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا، آپ کے دل و دماغ پر ایمان اور یقین کی حکمرانی تھی۔ چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان تمام زمین والوں کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ ایک چیز اور آپ کو جو ممتاز کرتی ہے، ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جس دن سیدنا صدیق اکبر اسلام لائے اسی دن حضرت سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا عثمان بن عفان، حضرت سیدنا ابی وقاص رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس پہنچے اور ان پر اسلام پیش کیا اور وہ دائرہ
اسلام میں داخل ہوئے، علوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صفات کے جامع ہونے کے ساتھ ساتھ کئی علوم میں بھی آپ مہارت رکھتے تھے۔ ان کو یہ مختلف علوم کا فیض حضور جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بحالت رؤیت خود عطا فرمایا تھا۔ قرآن کریم کے سب سے بڑے عالم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، اسی لیے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحاب کرام علیہم رضوان کا امام مقرر کیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی قوم کی امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا عالم ہو۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں ابو بکر ہوں اس قوم کے لیے جائز نہیں وہ ان کے علاوہ کسی اور کو امام بنائیں۔ امامت کا حقدار وہی ہے جو قرآن پاک کا سب سے بڑا عالم ہو۔ ثابت ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ سامعین، اس کا دوسرا حصہ ہم کچھ دن کے بعد اپلوڈ کریں گے۔ اگر کچھ غلطی ہے میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ میرے چینل صحابہ انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور میرے چینل کا حصہ بنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔